درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا دیتے ہیں، درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا دیتے ہیں۔ مصطفیٰ کے ساتھ پر درود پاک پڑھنے کی اتنی برکتیں ہیں، اور آج حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی 11ویں کی محفل میں آئے ہیں، اور آج اس محفل سے ایک سبق کو ہم نے یہ لے کر جانا ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی محفل میں آئے ہیں، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کیسے درود پاک کے دیوانے تھے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے پائے کے عالم تھے اور اللہ کے بڑے ولی کامل تھے۔ آپ نے بڑی کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور آپ کی فضیلت کے لیے صرف ایک بات کہ اللہ کے رسول نے انہیں اپنا حبیب قرار دیا ہے، اللہ کے رسول نے انہیں اپنا حبیب قرار دیا۔ وہ واقعہ پھر انشاءاللہ وقت ملا کبھی تو بیان کروں گا۔ اللہ کے رسول نے انہیں اپنا حبیب بتایا۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب سعادت الدارین کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے کتنے سال عراق کے جنگلات میں رہ کر پتے کھا کر مصطفیٰ کا دین سیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ جب بھوک ستاتی تو میں دریائے دجلہ کی طرف نکل جاتا، وہاں پر سبزی فروش آتے، وہ اپنی سبزیاں دھوتے، اور جو پتے سبزیوں سے گلے سڑے ہوتے ان کو اٹھاتے، دھونے کے بعد ان کو گرا دیتے۔ فرماتے ہیں میں ان پتوں کو کھا کر میں نے مصطفیٰ کا دین سیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی آج جن کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں ان کو ایسے قطبیت کا مقام نہیں مل گیا، ایسے غوثیت کا مقام نہیں مل گیا۔ انہوں نے پتے کھائے درختوں کے، کیسی کیسی مصیبتیں برداشت کی۔ آپ فرماتے ہیں میں بغداد شہر میں آتا، استاد سے علم حاصل کرتا، سبق لیتا، اور واپس عراق کے جنگلات کی طرف چلے جاتا، اور وہاں جا کر سبق یاد کرتا رہتا۔ درست العلم حتی صرت قطبا۔ آپ فرماتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطبیت کا درجہ عطا کر دیا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی انہی دنوں کا واقعہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے استاد سے سبق لیا، اور سبق لینے کے بعد دوبارہ عراق کے جنگلات کی طرف چلا گیا، تو فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے راستے میں ایک غار کے پاس سے میرا گزر ہوا، تو فرماتے ہیں اس غار کے پاس ایک پتھر رکھا ہوا تھا، تو اس پتھر کو جب میں نے دیکھا تو اس پتھر پر ایک درود پاک لکھا ہوا تھا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اور ساتھ میں اس درود پاک کے نیچے لکھا تھا کہ جو بندہ اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس بندے کو 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے اس درود پاک کو لکھا، یاد کر لیا، اور فرماتے ہیں روزانہ پھر میں رات کے وقت اللہ کے محبوب کی ذات پر وہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ وہ درود پاک تقریباً 8 لائنوں پر مشتمل ہے، اور علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی دوسری کتاب افضل الصلوات علی سید السادات کے اندر اس درود پاک کو ذکر کیا۔ بہرحال غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اب روزانہ میں مصطفیٰ کی ذات پر وہ درود پاک پڑھتا۔ فرماتے ہیں ایک دن رات کو ایسے ہی درود پاک پڑھ رہا تھا کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ گئی۔ فرماتے ہیں جب ظاہری آنکھیں بند ہوئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی۔ جس آقا کی ذات پر روزانہ درود پاک پڑھا کرتا تھا آج وہی آقا خواب میں تشریف لائے۔ فرماتے ہیں جب آقا خواب میں تشریف لائے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، آقا نے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ درود پاک ہے اور اس کو پڑھنے والے کو 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یا رسول اللہ کیا ایسا ہی ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جو اس درود کو پڑھے کیا اس کو 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، جو اس درود پاک کو پڑھے اس کو 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں خاموش ہوا تو آقا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا بیٹا عبد القادر جو اس درود پاک کو پڑھتا ہے اللہ اس کو 50,000 نہیں بلکہ 70,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی روزانہ اللہ کے رسول کی ذات پر درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ تو آج ایک سبق تو ہم نے یہ لینا ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھ کر انشاءاللہ سویا کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا اس کی اولاد کی جوانیاں محفوظ ہو جائیں اور جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں تو ان کے ذہن برے خیالات سے
جائیں، ان کی جوانیاں محفوظ ہو جائیں. فرمایا اس بندے کو چاہیے کہ خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھنا سکھائے. فرمایا اللہ درود پاک کی برکت سے اس کی اولاد کے حافظے کو بھی مضبوط فرمائے گا، ان کی جوانیوں کی بھی حفاظت فرمائے گا. یہ درود پاک پڑھنے کی برکتیں ہیں. تو درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں. اور اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف انشاءاللہ. مختصر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کا جب ہم مطالعہ کریں تو دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ نیکی جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا ثواب اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. نیکی جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا ثواب اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیں نماز پڑھنا بہت بڑی نیکی ہے اور اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے کہ نماز پڑھنے والے کو کل قیامت کے دن اللہ اپنا دیدار کروائے گا، اور نمازی کے لیے جنت میں بے حساب داخلے کا حکم فرمایا گیا. نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. اسی طرح اور دیگر نیک اعمال پر ہم غور کرتے چلے جائیں تو جتنی بڑی نیکی اس کا ثواب بھی اتنا ہی بڑا. اور اس کے ساتھ یاد رکھیں جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اس کا وبال اور اس کا عذاب بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ سود لینا، سود دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور سود لینے اور دینے والے کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ یہ کام کرتا ہے رب اس بندے کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے. اللہ اس بندے کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. ایک گناہ کہ جو سود لیتا اور دیتا ہے کہ اللہ اس بندے کے خلاف اعلان جنگ فرما دیتا ہے. اور دوسرا گناہ فرمایا جو اللہ کے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے، اللہ کے کسی ولی سے نفرت رکھتا ہے. فرمایا حدیث قدسی ہے بخاری شریف کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اس کلام کو کہتے ہیں کہ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام رب کا ہوتا ہے. حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے رب فرماتا ہے میں اس بندے کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہوں. تو اللہ کے ولی سے بغض رکھنا اور یہ بہت بڑا عذاب ہے. اور آپ دیکھیں اللہ کے بندوں سے جنہوں نے بغض رکھا، اگر اس کا مقام اتنا بڑا تھا کہ وہ دعا مانگتا تھا ہاتھ منہ پر پھیرنے سے پہلے اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی تھی، لیکن اللہ والوں سے بغض رکھا تو اللہ نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا. اور جن لوگوں نے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی، بندے تو دور کی بات ہے، میں کہتا ہوں جس جانور نے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کی اللہ نے اس کا ذکر بھی اپنے پاکیزہ قرآن کے اندر کر دیا. اصحاب کہف کے کتے کو لے لیں کہ اللہ والوں کے ساتھ ہوا، اللہ نے اس کا ذکر اپنے پاکیزہ قرآن کے اندر کر دیا. تو اللہ والوں سے محبت رکھنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ والوں سے بغض رکھنا یہ دنیا اور آخرت کا نقصان ہے. پھر حدیث قدسی ہے، اسی کے آگے چلیں تو رب فرماتا ہے کہ جب بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ادا کرتا رہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کنت بصرہ الذی یبصر بہ، رب فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب معاذ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آنکھیں بن جاتا ہے، حقیقت میں نہیں، بلکہ اللہ اس کی آنکھوں کے اندر طاقت ایسی عطا فرما دیتا ہے، اللہ ان کی آنکھوں میں ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ حضرت عمر مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ میلوں دور حضرت ساریہ کو دیکھ کر کہتے ہیں یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ. اللہ ان کی نگاہ میں ایسی وسعت دے دیتا ہے، ایسی برکت دے دیتا ہے، یہ مدینے سے بیٹھ کر میلوں دور کے لوگوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں. اللہ ان کی آنکھوں میں ایسی طاقت عطا فرما دیتا ہے. اور پھر علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی نے حلیۃ الاولیاء کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا اور اس کے ساتھ فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اب جب رب کسی بندے کی زبان بن جائے، اللہ اس کی زبان میں ایسی طاقت دے دے، پھر جب اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں وہ وقت کے چوروں کو بہت بڑا قطب بنا دیتے ہیں. جب ان کی زبان سے جملے نکلتے ہیں وہ فاسقوں کو ہدایت والے جملے ان کی تاثیر کا تیر بن کر ان کے دلوں میں لگتے ہیں، اور اللہ اور فاسق